لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہر سال شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، ہر سال شیعہ مجلس کرتے ہیں، ہر سال شیعہ جلوس نکالتے ہیں، یہ ہر سال مجلس کیوں ہے؟ تو میں کہتا ہوں یہ ہندو شاعر نے کہا ہے کہ کچھ دیر فرض کیجئے، مولوی کی مان لیتے ہیں، مسلمان کی مان لیتے ہیں کہ کچھ دیر فرض کیجئے، یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ یہ تو مجلسیں بتاتی ہیں کہ مظلوم کے وارث کون ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ وہ قاتل کے وارث ہیں۔ میرے حسین نے، اور شاید ایک اور بات، نقوی صاحب ایک اور بات میں پورے وثوق سے یقین سے کہہ رہا ہوں، میرا 17واں محرم ہے یورپ میں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ سارا سال بھی مسلمان شاید اتنا ذکر رسالت نہ کرتے ہوں جتنا ہم محرم میں ذکر مجلس حسین میں ذکر رسالت کرتے ہیں۔ سارا سال کی طرح ذکر نہیں کرتے ہوں گے، مجلس حسین کی ہے ذکر خدا کا ہو رہا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر مصطفیٰ کا ہو رہا ہے، مجلس حسین کی ہے ذکر جو ہے ان کے آباء و اجداد کا ہو رہا ہے۔ تو مسلمانوں ہم اس لیے توحید بیان کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ مقام خدا کیا ہے، مقام توحید کیا ہے۔ میں نے رات بھی عرض کیا تھا مسلمانوں، ہمیں اپنے مذہب پہ فخر ہے، ہمیں اپنے مذہب پہ فخر ہے، ہمیں اپنے آقاؤں پہ فخر ہے، کیونکہ میرے آقا امیر المومنین کی مناجات ہے۔ میرے آقا علی بن ابی طالب نے کسی بات پہ فخر نہیں کیا، لیکن علی نے ایک بات پہ فخر ضرور کیا ہے کہ علی بن ابی طالب کہتے ہیں اللہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ خیبر کو کھانا تو فخر نہیں کیا، عمر کو قتل کیا تو بالکل فخر نہیں کیا، خیبر کو اکھاڑا فخر نہیں، مرحب و اندر کو مارا فخر نہیں۔ مولا مقام افتخار میں کہتے ہیں کہ مجھے فخر ہے علی کو کہ تو میرا پروردگار ہے۔ آگے سنو گے شامی علی کا جملہ، اپنے آقا کا جملہ، مولا فرماتے ہیں اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں علی چاہتا تھا، مجھ علی کو ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ ہے عظمت پروردگار۔ جتنے نبی آئے متصل ہونا میرے عنوان سے، جتنے نبی آئے سب سے پہلے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت نوح کی 2-3 گفتگو سنی، خلیل کی سنی، رات میں نے شرک کی قسموں کو بیان کیا، رات شرک کی قسموں کو بیان کیا تھا، آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آج جس کا مبلغ توحید کا تذکرہ کرنا ہے اس کا نام ہے حضرت موسیٰ، یہ کلیم اللہ ہے، یہ کلیم اللہ ہے، اور جس سے واسطہ پڑا وہ فرعون ہے۔ کون ہے؟ فرعون ہے۔ میں گفتگو شروع کر دی شاہی، اس کا نام فرعون نہیں ہے، شاہی آپ کی نظر کو ملا، اس کا نام فرعون نہیں ہے، اس کا نام ہے ولید بن مصعب یا ولید بن معصب، یہ اس کا نام ہے۔ لیکن فرعون کیوں ہے؟ لکھا ہے مسلمانوں نے کہ فرعون اس لیے ہے کہ یہ جو کچھ نہیں تھا مگر بن گیا۔ یہ فرعون اس لیے ہے کہ یہ جو کچھ نہیں تھا بن گیا، فرعون ہے۔ تمہیں مظفر نقوی کو کہنے دو جو اللہ نہ بن جاؤ وہ فرعون ہے، جو نبی نہ ہو بن جائے وہ فرعون ہے، جو نبی نہ ہو بن جائے وہ فرعون ہے، جو امام نہ ہو بن جائے فرعون ہے، جو خلیفہ نہ ہو بن جائے فرعون ہے۔ جو خلیفہ نہ ہو بن جائے فرعون ہے، جو امام نہ ہو بن جائے فرعون ہے۔ ایک اور گل کراں، ارے جو
سے ہے جو نہ ہو اور بن جائے. اس فرعون کے دور میں جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی. سیر حاصل گفتگو 14 آیتیں پڑھوں گا. ٹائم تو مجھے کم از کم اس میں 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. 55-50 منٹ میں گفتگو اختتام کو پہنچے گی. خواب دیکھا فرعون نے کہ آگ ایک اٹھی ہے جس نے قبطیوں کے سارے گھروں کو جلا دیا ہے. جو فرعون کا جو خاندان تھا وہ قبطی خاندان تھا. یہ بنی اسرائیل جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے تھے. اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا، کیا شناسوں کو بلا کے کہتے میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آگ اٹھی ہے جس نے سارے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے. ان کو بلا کے کہتے اے میری خدائی کے سہارو، اے میری خدائی کے سہارو، اس کی تعبیر دو. جو انہوں نے کیا شناسوں نے نجومی نے تعبیر دی کہ تیری مملکت میں بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیری خدائی کو زوال ہوگا. اس نے کہا یہ کیا ہوا، میری اقتدار ہے، میری حکومت ہے، ہم کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. اللہ ہم کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کو شاید علم نہیں تھا جسے خدا بھیجنا چاہے اسے روک کوئی نہیں سکتا، جسے خدا لے جانا چاہے اسے بھی کوئی روک نہیں سکتا. اس نے جناب اعلان کر دیا. وہ اعلان کیا کیا؟ پہلی آیت سورۃ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ قرآن میں کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو کہ جب میں نے تم کو نجات دی آل فرعون سے. وہ کہتا کیا تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو بڑا دکھ دینے والا عذاب دیتا تھا. وہ عذاب کیا دیتا تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اس نے بندوبست کر دیا کہ نہ کوئی لڑکا آئے، نہ کوئی بچہ آئے، نہ میری خدائی کو زوال ہو. لیکن اس کو شاید پتہ نہیں تھا دائیوں کا پہرا لگا ہوا ہے، دائیں چیک کر رہی ہیں. اس نامراد کو یہ پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ ان جیسا نہیں تھا. موسیٰ تھا عملی مخلوق. مخلوق ساری 2 قسم کی، ایک ہے سببی مخلوق، ایک ہے عملی مخلوق. سببی مخلوق ہے ہم، جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں وہ گھر بھی نجس ہوتا ہے، وہ ماں بھی نجس ہوتی ہے. اور جہاں یہ عملی مخلوق آتی ہے وہ گھر بھی پاک ہوتا ہے، وہ ماں بھی پاک ہوتی ہے. اگر یقین نہیں ہے کہ 13 رجب کو خانہ کعبہ میں دیکھو علی جب ابی طالب کی ولادت ہوئی، ادھر علی پیدا ہوئے، علی بھی سجدے میں ہے، علی کی ماں بھی سجدے میں ہے. یہ ہے عملی مخلوق. ارے غسل انہیں دیا جاتا ہے جو بے غسلے آئے. یہ جو طاہرکم تطہیرا کا مصداق ہے، دھائیاں چیک کر رہی ہیں. لیکن جب اللہ کے اس نور نے آنا تھا کسی کو پتہ نہ چلا. موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. فرعون کے سپاہی تلاشیاں لے رہے ہیں. لیتے لیتے جناب موسیٰ کی ماں کے دروازے پہ آئے. جناب موسیٰ کی ماں دروازے کا ٹکل بار کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کون ہو؟ کہا ہم فرعون کے سپاہی ہیں، ہم گھر کی تلاشی لینے آئے ہیں. اب اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جناب موسیٰ کو اٹھا کے، گھر میں تندور تھا، حضرت موسیٰ کو تندور میں رکھ دیا اور جا کر دروازے کو کھول دیا. گھر کے کام کاج کرنے لگ گئے. یہ گھر کی ساری تلاشی لے کر چلے گئے کہ گھر میں تو بچہ پیدا ہونے کی آثار ہی کوئی نہیں ہے. توجہ کرنی، گھر میں بچہ پیدا ہونے کی آثار کوئی نہیں. اب یہ تلاشی لے کے ابھی نکلے تھے کہ جناب موسیٰ کو تندور میں رکھا ہوا تھا. اب 2 روایات ہیں، یا تو خادمہ یا خالہ نے لکڑیاں اٹھائی، تندور میں ڈال کے آگ کو روشن کر دیا. ادھر سے سپاہی چلے، تندور سے آ کے شعلے بلند ہوئے. جناب موسیٰ
ماں نے دیکھا، میں نے تو وہاں موسیٰ کو لگا تھا، جناب موسیٰ کی ماں نے دونوں ہاتھ سے ماتم شروع کر دیا کہ بے ظالمہ تو نے میرے بچے کو جلا دیا۔ لیکن مسلمانوں سمجھو حجت خدا کسے کہتے ہیں؟ جناب موسیٰ کی ماں جب تندور کے قریب گئی تو کیا دیکھا؟ آگ گلزار ہو چکی ہے۔ اچھا آگ کیا ہو چکی ہے؟ گلزار ہو چکی ہے۔ اب وہاں نور بھی ہے، وہاں نار بھی ہے، وہ نور بھی ہے، وہاں نار بھی ہے، ایک ہی جگہ پہ نور بھی ہے اور نار بھی ہے۔ اب مسلمانوں کوئی فرق پڑا نہیں، نور نور رہا، نار نار رہی، نور نور رہا، نار رہی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آگے بڑھی، جناب موسیٰ کو اٹھایا، جناب موسیٰ کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں میں رکھا، آسمان کو دیکھ کر کے تو پروردگار اس سے تو بہتر تھا تو بچہ دیتا ہی نہ، اگر اس نے قتل ہو جانا ہے تو دیتا ہی نہ، اگر اس نے قتل ہو جانا ہے۔ جب جناب موسیٰ کی ماں نے شادی جواب کہی، اللہ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، میں نے وحی کی بڑی کس میں ہے؟ میں نے وحی کی موسیٰ کی ماں کو۔ تو مولوی کہتا مظفر نقوی، ارے موسیٰ کی ماں غیر نبی ہے، اس کو وحی کیسے آ گئی؟ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر موسیٰ کی ماں کو وحی آ سکتی ہے جو سانپ سے ڈرنے والا ہے، تو جو علی چھوٹے سے سن میں اجدر کا گلا چیر رہا ہے، اس کی ماں کو بھی وحی آ سکتی ہے، اس کی ماں کو بھی وحی آ سکتی ہے۔ جناب موسیٰ کو وحی، ماں کو وحی ہوئی، کیسے کرو پریشان نہ ہو، اس کو ایک صندوق بناؤ، اس سائز کا صندوق ہو، اس طریقے کا صندوق ہو، موسیٰ کو صندوق میں بند کر دو، بند کر کے دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دو۔ اب موسیٰ جانے، موسیٰ کا خدا جانے۔ جناب موسیٰ کی ماں نے صندوق بنوایا، توجہ ہے نا، صندوق بنایا، جناب موسیٰ کو صندوق میں بند کیا، دریائے نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا۔ جناب موسیٰ کی ماں تو گھر رہی، لیکن جناب موسیٰ کی بہن تھی ام کلثوم، وہ گھر نہ رہی، وہ بھائی کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے۔ پتہ چلا ماں تو صبر کر سکتی ہے لیکن بہن صبر نہیں کر سکتی۔ اب جدھر صندوق جاتا ہے، جناب موسیٰ کی بہن صندوق کے ساتھ ساتھ آتی ہے، اب صندوق دریائے نیل میں بہتا جا رہا ہے۔ جب گزرتے گزرتے پانی کا ایک چشمہ نکلتا تھا فرعون کے محل کی طرف، چونکہ یہ سارا انتظام اللہ کا تھا۔ اب وہ تابوت موسیٰ علیہ السلام جو تھا وہ ادھر ہو گیا، جو محل کی طرف جاتا تھا۔ عرش اور فرعون محل کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا ایک تابوت صندوق چلتا ہوا آ رہا ہے۔ سپاہیوں کو حکم دیا اس صندوق کو پکڑا جائے، سپاہیوں نے صندوق کو پکڑا، جب صندوق کو کھولا اس میں چاند سے بھی خوبصورت بچہ تھا۔ اب اللہ نے قرآن میں کہا کہ موسیٰ میں نے تیری محبت ساری دنیا کے دلوں میں ڈال دی ہے، جو تمہیں دیکھے گا وہ تیری محبت میں بدل جائے گا۔ لیکن تو یہ نبی ہے کہ جس کی محبت میں دنیا کا خدا مچل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جی صندوق پکڑو، صندوق پکڑا، قریب آیا، صندوق کھولا تو بڑا خوبصورت بچہ، بچے کو نکال لیا۔ دونوں صلاح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے، اگر کہو تو ہم بچہ پال لیں۔ انہوں نے کہا کہ بچہ پال لیتے ہیں۔ اب فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی جو مبروسہ تھی، مبروسہ بچی تھی۔ اب جناب موسیٰ کو اٹھایا، جب جناب موسیٰ کو اٹھایا، جناب موسیٰ کے منہ سے رال ٹپی اس مبروسہ بچی پہ بڑھی، وہ بچی شفا یاب ہو گئی۔ مسلمانوں یہ تو لعاب دہن موسیٰ ہے، اللہ جانے لعاب دہن مصطفیٰ کیسا ہوگا۔ کل تیاری کر کے آنا، بتاؤں گا کہ رسول کا لعاب دہن کیسا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے رال ٹپ کی، جو مبروسہ بیٹی تھی فرعون کی اس پہ بڑھی، بیٹی شفا یاب ہو گئی، بیٹی شفا یاب ہو گئی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش شروع ہو گئی۔ جب پرورش شروع ہو گئی، ساری مملکت کی دائیوں کو بلایا گیا کہ اس بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کیا جائے۔ جو بھی دائی آتی ہے شاہی، موسیٰ اس کا دودھ نہیں پیتا، موسیٰ اس کا دودھ نہیں پیتا، دادا شاہی موسیٰ کسی دائی کا دودھ نہیں پیتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ بِالْقَبْلِ، خبردار موسیٰ ان دائیوں کا دودھ پہلے دن سے تم پہ حرام ہے، اس لیے کہ تو نبی ہے، یہ کافرہ ہے۔ اللہ اکبر شاہی، یہاں روک کے جملہ کہہ رہا ہوں،
ان دائیوں کا دودھ تیرے اوپر پہلے ہی حرام ہے. ان دائیوں کا دودھ نہ پینا. کیوں؟ تو نبی ہے. اے نبی بھوکا رہ سکتا ہے، کافروں کے گھر سے نہیں کھاتا. نبی کے لیے جنت سے کھانے آ سکتے ہیں لیکن نبی کسی مشرک کے گھر سے نہیں کھاتا. نبی پیاسا رہ سکتا ہے، نبی کسی مشرک کے گھر سے نہیں کھاتا. اب موسیٰ پر اللہ نے کہا دودھ حرام ہے تو مسلمانوں موسیٰ ہے کون جو دعا کرتا ہے اللہم اجعلنی من امت محمد؟ اللہ جب قیامت کا دن ہو مجھے امت محمد میں اٹھانا. اللہ کہتا مسلمانوں جب محمد کا امتی کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیتا، کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پیتا، ارے جو موسیٰ کا بھی نبی ہے ساری زندگی مصطفیٰ ابو طالب کے گھر سے کھاتے رہے. ماشاءاللہ جناب ابو طالب کے گھر سے کھاتے رہے. یا تو یہ کہو کہ موسیٰ مصطفیٰ سے افضل ہے، ایمان سے نکل جاؤ. اگر ایسا نہیں تو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب مومن اور کامل ایمان تھا. بھائی آئی موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیتا. جب کسی کا دودھ نہیں پیتا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے نا بہن دیکھتی رہی. جب دائیں آئی دودھ نہیں پیتا تو جناب موسیٰ کی بہن آگے بڑھی لے کر کہتی ہے کہ میں کسی عورت کا ایسی عورت کا انتظام کروں جس کا یہ دودھ پینا شروع کر دے. انہوں نے کہا کہ ہم تو پریشان ہیں، ہمیں تو چاہیے. اب جناب ام کلثوم دربار سے نکلی، سیدھی گھر میں گئی، دیکھ کر کہتی اماں میرا بھائی دشمن کے دربار میں پہنچ چکا ہے، لیکن وہاں جا کے یہ نہ کہنا میرا بیٹا ہے. بات سچی ہے پر نبی قتل ہو جائے گا. بات تو سچی ہے لیکن نبی قتل ہو جائے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تشریف لائیں. اب گود میں ہے موسیٰ. دربار میں جناب موسیٰ کی ماں داخل ہوئی. موسیٰ نے ماں کو دیکھا، ماں نے موسیٰ کو دیکھا، ماں نے موسیٰ کو دیکھا. کہتے ہیں مسلمان کہ کعبہ میں علی کی آنکھیں جو بند تھیں، علی نے آنکھیں کھولی گئی نہیں جب تک رسول نہیں آئے. کہتے جب علی کی آنکھیں بند تھی تو علی کو کیسے پتا چلا کہ رسول آ گئے کعبہ میں؟ اب ماں کی گود کو چھوڑ کے مصطفیٰ کی گود میں جانا ہے تو میں کہتا ہوں مسلمانوں جیسے اللہ نے موسیٰ کو بتایا کہ تیری ماں آ گئی، اسی نے علی کو بتایا کہ مصطفیٰ آ گئے. جناب موسیٰ علیہ السلام سے والدہ آئے، ہاتھ بڑھائے. موسیٰ نے ماں کی گود میں آ گئے. ماں نے دودھ دینا شروع کیا، موسیٰ نے پینا شروع کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو گھر بیٹھے بیٹھے وظیفہ بھی ملتا رہا. جناب موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی. تھوڑے سے جناب موسیٰ بڑے ہوئے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، فرعون کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا؟ جب داڑھی کو پکڑ لیا فرعون نے، جناب فرعون کی داڑھی کو پکڑ لیا جناب موسیٰ نے. فرعون نے بڑی کوشش کی کہ داڑھی کو چھڑا لوں، لیکن جناب موسیٰ نے اتنی زور سے پکڑی ہوئی تھی ایسے داڑھی کو نوچا کہ داڑھی کے کچھ بال ہاتھ میں آ گئے. تو فرعون نے کہا یہ وہی توجہ جملہ کہہ رہا ہوں، فرعون نے کہا یہی تو وہی بچہ ہے جس سے میری خدائی کا زوال ہوگا. اس کے مشیروں نے کہا فرعون فکر نہ کر، یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے داڑھیوں سے کھیلنا. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے گاڑیوں سے کھیلنا. کہتے نہیں مجھے پتا ہے نا مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے، یہ وہی بچہ ہے جس سے میری خدائی کو زوال ہوگا. اب لوگوں نے مشورہ دیا نہیں یار یہ وہ بچہ نہیں ہے، بچوں کی عادت ہوتی ہے. کہتے نہیں یہ وہی بچہ ہے. مشیروں نے کہا اچھا پھر امتحان لے لو. انہوں نے کہا امتحان کے لیے انہوں نے کہا ایک طرف دیکھتے میں انگارے رکھ لو، ایک طرف جواہرات رکھ دو، درمیان میں اس بچے کو بٹھا دو. اگر یہ گیا جواہرات کی طرف تو ہم سمجھے کہ اس نے جان کے کیا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آگ جلانے والی ہے. یہ جواہرات جلانے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ مشورہ تو ٹھیک ہے. اب ایک طرف آگ کے دیکھتے میں انگارے، ایک طرف رکھے گئے جواہرات، درمیان میں بٹھایا گیا موسیٰ کو. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں. جناب موسیٰ پڑھنے لگے جواہرات کی طرف. اللہ نے وحی کی جبریل جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اب جواہرات کی طرف نہیں جانا، آج آگ کی طرف جانا ہے. جناب موسیٰ آگ کی طرف بڑھے. جناب موسیٰ نے ایک انگارہ اٹھا لیا، اپنی زبان میں رکھ لیا، زبان جل گئی. ساری زندگی کہتا رہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون. دعائیں مانگتا رہا. نبی کہتا پروردگار تندور میں اتنی آگ تھی تو تو نے جلایا
جناب موسیٰ کی پرورش ہونے لگی. جناب موسیٰ بڑے ہو گئے. ایک دن جناب موسیٰ گھر سے نکلے. اللہ کا قرآن کہتا ہے گھر سے نکلے. کیا دیکھا کہ کپتی خاندان کا بندہ ہے جو موسیٰ کے شیعہ کو مار رہا تھا. موسیٰ کے شیعہ کو مار رہا تھا. ادھر جناب موسیٰ گھر سے نکلے. وہ شیعہ کمزور تھا. شیعہ نے دیکھا کہتا موسیٰ میری مدد کر, یا موسیٰ میری مدد کر, یہ مجھے مار رہا ہے. اب قرآن کہتا ہے موسیٰ نے کہا میرا شیعہ ہے, کمزور, مار کھا رہا ہے. موسیٰ آگے بڑھے. موسیٰ نے اس کو جا کے ایک ایسا مکہ مارا کہ دشمن نبی اور دشمن شیعہ نبی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا. اور پھر دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا. جناب موسیٰ نکلے, پھر وہی ایسے تماشا کر رہا تھا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کی تو شاید یہ عادت ہے. اب جب پتا چلا کہ کبتی کو موسیٰ نے مار دیا تو انہوں نے فرعونیوں نے کہا کہ اس کو پکڑا جائے, اس کو قتل کر دیا جائے موسیٰ کو. اب آپ کو علم ہے کہ دور سے بھاگتا مومن آل فرعون حضرت حسین آئے, آ کر موسیٰ کو اطلاع دی کہ تیرے قتل کا گرفتاری کا منصوبہ بن گیا ہے, اب یہاں سے نکل جاؤ. پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی. جناب موسیٰ یہاں سے نکلے, دوڑے مدین کی طرف. مدین میں پہنچے. جناب شعیب سے ملاقات ہوئی. جناب شعیب سے ملاقات ہونے کے بعد جناب شعیب کی بیٹی سے شادی کی. جب جناب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, شادی کر کے پھر خدا نے موسیٰ کو وحی کی اب واپس پلٹو, ہن واپس آ, جو کام تم سے لینا ہے. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آئے. جب اللہ نے کہا نا واپس جاؤ اور جا کر کرو کیا, اللہ فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى. دو لفظ ہیں, ایک ہے اذهب, ایک ہے اذهبا. دو لفظ قرآن میں آئے ہیں سورۃ طٰہٰ میں. ایک ہے اذهب کہ تو جا, ایک ہے اذهبا کہ تم دونوں جاؤ. اور چاہیے تھا ایسی نا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اذهب موسیٰ جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو گیا, اللہ کے کہنے پہ چلا جاتا. اللہ سے بڑا تو مشکل کشا کوئی نہیں نا, اللہ کے کہنے پہ چلا جاتا. اللہ کہتا ہے جاؤ. تو جناب موسیٰ نے قرآن میں جو بھی میں نے آیت پڑھی ہے, جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ میرا انہوں کو ایک بندہ مر گیا ہے, مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں, میرے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. ایسے کرو پروردگار, میں مشورہ کر رہا ہوں کہ میری اہل سے میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے. ارے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے بغیر تبلیغ رسالت کی ابتدا نہیں کرتا. اور رسول نے کہا یعنی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, یعنی تیری بھی میرے ساتھ وہی منزلت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی. جب موسیٰ اپنے ہارون کے بغیر اعلان رسالت شروع نہیں کرتا تو پھر مصطفیٰ اپنے ہارون کے بغیر اعلان رسالت کیسے کر دے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم آؤ مدین سے, مصر کی طرف آؤ, ہارون تمہارا انتظار کر رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام, بڑا لمبا قصہ قرآن میں اختصار کر رہا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے, جناب ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا. جب حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا, دونوں دربار میں پہنچے. ابھی جب دربار میں جا رہے تھے تو اس کا جو دربار تھا نا فرعون کا, پہلے بہت بڑے باہر پانی کے چشمے, پھر آگ کو روشن کیا ہوا ہے کہ کوئی یہاں تک آ ہی نہ سکے, کیونکہ یہ اللہ کے ولی تھے. ایک جب وہاں پہنچے, حضرت موسیٰ علیہ السلام دروازے تک پہنچ گئے. جب دروازے تک پہنچ گئے تو وہ جو دروازے کا دربان تھا اسے 2-3 دفعہ کہنے میں دروازہ نہ کھولا. جناب موسیٰ کو جلال آیا. جو سوٹی تھی نا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں, جو عصا تھا جناب موسیٰ کے ہاتھ میں, جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ایسے دروازے پہ مارا, ارے سارے دروازے کھل گئے. فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا, جناب موسیٰ اور ہارون سامنے کھڑے ہو گئے. جب سامنے کھڑے ہو گئے تو جا کر یہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب ہارون علیہ السلام جا کر کہتے ہیں فَأَتِيَ فِرْعَوْنُ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ دونوں فرعون کے سامنے آئے, آ کر کہتے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اس نے ایسے دیکھا ہے, یہ کہاں سے آ گئے,
کہ یہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. یہ اپنے گھمنڈ میں بیٹھا تھا نا, جب کہا نا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, جب کہا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں, تو دیکھ کر کہتے ہیں ہمارا رب العالمین. وہ کہنا رب العالمین, اب تو بچوں بالکل میں آپ کو قریب لے آیا. ہمارا رب العالمین کہنا رب, وہ تو سمجھتا تھا میں ہی اللہ ہوں, میں ہی رب ہوں. وہ دیکھ کر کہتا ہمارا رب العالمین. وہ کون ہے رب العالمین جس کی تم بات کر رہے ہو؟ اب سنو گے جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض, کہا وہی رب جس نے آسمانوں کو بنایا, جس نے زمین کو بنایا. جس نے کیا کیا ہے؟ آسمانوں کو بنایا ہے اور جس نے زمین کو بنایا ہے. وہ رب السماوات والارض وما بینہما, جو کچھ ان میں پایا جاتا ہے, جو سب کا خالق ہے نا. جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. اچھا جب یہ کہا کہ رب کون ہے, موسیٰ نے کہا رب العالمین, رب السماوات والارض وما بینہما, جو کہ دونوں میں درمیان ہے, جن سب کو بنانے والا وہ میرا رب ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو فرعون جو بیٹھا نا تخت میں, ایسے اپنی کرسی کو کھلایا, ایسے جتنے بندے بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر کہتا ہے کالا, تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کالا الا تستمعون. فرعون دیکھ کر کہتا ہے سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سن دے پہے ہو, یہ کی بیان دینے انا رسول رب العالمین, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا تم یہ سن رہے ہو؟ جب کہا نا تم یہ سن رہے جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, تو حضرت موسیٰ نے اس کی پرواہ نہیں کی. جناب موسیٰ نے فوراً دوسرا جواب دیا. جناب موسیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ کہتے ہیں میں اس رب کی طرف سے ہوں جو تیرا بھی رب ہے, تیرے باپ و دادا کا بھی رب ہے. جو تیرا بھی رب ہے, تیرے باپ و دادا کا بھی. اچھا وہ تیرا بھی رب ہے اور تیرے باپ و دادا کا بھی رب ہے. ہوں ایک گل یہ وہی کی تھی جی سارے نے نبیاں نو آخی تے ساڈے نبی نو بھی آخی. جب کہا نا ربکم ورب آبائکم الاولین, تو یہ نام مراد جڑا سی نا فرعون, اس نے پھر کیا جواب دیا؟ یہ دے کر کہتا ہے کہ قالا انا رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. یہ دے کر کہتا ہے او میرے وہ فالوورو, وہ مجھے ماننے والوں, یہ جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے مجھے یہ تو دیوانہ لگتا ہے, یہ تو مجھے مجنون لگتا ہے. تو مسلمانوں بات ذہن میں رکھ لو, جو بندہ بھی فرعون مزاج ہوتا ہے وہ نبی کو مجنون و ہزیان کہتا ہے. فرعون مزاج کہتا ہے. اب اس نے نبی کو دیوانہ کہہ دیا. اب توجہ ہے نا, نبی کو دیوانہ کہہ دیا, لیکن نبی نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ مجھے یہ دیوانہ کہہ رہا ہے, مجھے یہ مجنون کہہ رہا ہے, مجھے یہ اپنے جیسا کہہ رہا ہے. جب اس نے دیوانہ بھی کہہ دیا, حضرت موسیٰ نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تفتعلون. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رب وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے, جو مغرب کا بھی رب ہے. ارے تم کو اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی آیت پڑھ کے اس کو بتا دیا کہ مشرق کا بھی رب وہی ہے, مغرب کا بھی رب وہی ہے. جو کچھ مشرقوں اور مغربوں میں ہے سب کا رب وہی ہے. جب کہنا سب کا رب وہی ہے, جب یہ فرعون ماننے کے لیے تیار نہ ہوا, اپنی خدائی کے گھمنڈ میں بیٹھا ہوا تھا, پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور پینترا مارا. جناب موسیٰ نے ایک اور پینترا مارا. جناب موسیٰ دے کر کہتے ہیں کالا فاترہی ان کنت من الصادقین. جناب موسیٰ کہتے ہیں میں اللہ سے معجزے لے کر آیا ہوں, اللہ نے مجھے معجزے دے کر بھیجا ہے. یہ جیسے تخت پہ بیٹھا تھا دے کر کہتے پھر دکھاؤ کوئی معجزہ. کوئی بھی عقل ماری گئی سی, اس نے کہا دکھاؤ کوئی معجزہ. بس اس نے کیا کو دیا کہ دکھاؤ کوئی معجزہ. بس یہ کہنا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو زمین پہ پھینکا. 9 معجزے دیے تھے, اگر گنواؤں تو بڑا وقت چاہیے, تو 9 معجزے دے کر موسیٰ کو اللہ نے بھیجا. انہیں کہا وہ خاموش.
جب کھانا دکھاؤ موجزہ. جناب موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو کھانا ایسا وہ پھینکا زمین پہ, وہ بہت سا اژدہا بن گیا. جب بہت سا بڑا اژدہا بن گیا نا, اب لکھا ہے کتابوں میں کہ اس اژدہا نے اپنے منہ کو کھولا, نیچے والا چمڑا جو تھا وہ فرعون کے تخت کے نیچے, اوپر والا سر کے اوپر. اب فرعون نے جب دیکھا اس کو جہنم کی آگ کے شعلے نظر آئے, فرعون رونے لگا سانپ کو دیکھ کر. توجہ, فرعون چیخنے لگا سانپ کو دیکھ کر کہ موسیٰ مجھے بچا, موسیٰ مجھے بچا, موسیٰ مجھے بچا. آواز توحید آتی ہے, موسیٰ تم نے دیکھا نہیں ہے ہم فرعونوں کو یوں ہی سانپوں سے ڈرایا کرتے ہیں, ہم فرعونوں کو یوں سانپوں سے ڈرایا کرتے ہیں. یا مسلمان بڑے فخر سے کہتے ہیں کیونکہ پیغمبر کو اٹھا کے لے گیا. بھائی جس نے پیغمبر کو اٹھایا اس کی اتنی شان بیان کرتے ہیں, جس کو رسول نے اٹھایا. کیا روایت نہ پڑھ دوں؟ کہتے وہ غار تک اٹھا کے پیغمبر کو آ گیا. کیا جی, وہ غار تک اٹھا کے پیغمبر کو آ گیا. یہ پاؤں رکھ کے مہر نبوت سجا گیا. وہ غار تک اٹھا کے پیغمبر کو آ گیا. یہ پاؤں رکھ کے مہر نبوت سجا گیا. وہ رو کے رازداروں کو کہتا تھا آئیے, وہ رو کے رازداروں کو کہتا تھا آئیے, یہ سو کے کائنات کی قسمت جگا گیا. یہ سو کے کائنات کی, یہ سو کے کائنات کی قسمت جگا گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا, وہ ایسی کی ویسی لکڑی بن گئی, اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا. اب یہ سارے پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا. جو مشیر دربار میں بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ایسے کرو, ابھی کسی طریقے سے ان کو رفع دفع کرو, یہاں سے بھیجو, پھر ان سے ایک ٹائم بناؤ, ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے. ٹائم بن گیا, وقت بن گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ساری اپنی مملکت کے جتنے ماہر جادوگر ہیں, سارے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لیا, سارے ماہر جادوگروں کو بلایا گیا. ادھر سے فقط اللہ کا نبی اور اس کا بھائی دونوں. تاریخ مقرر ہو گئی, وقت مقرر ہو گیا, وہاں پر پہنچ گئے. جب وہاں پہ پہنچے سارے جادوگر, سارے کرتب دکھانے والے, تو سارے جادوگر, سارے مملکت کا کرتب دکھانے والے اکٹھے ہو گئے. جناب موسیٰ اور ہارون بھی پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو جو جادوگر تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ بھائی ہم اگر اس پر کامیابی کو حاصل کر لیں تو ہمیں کیا دے گا؟ اس نے کہا انعام بھی ملے گا, مشیر خاص بھی بناؤں گا. اب یہ اکٹھے ہو گئے, لیکن ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے, یہ حجت خدا ہے, یہ حجت خدا ہے. جادوگر اکٹھے ہو گئے. جناب اللہ کا قرآن کہتے ہیں جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی تم پہلے یہ رسیاں پھینکو گے. انہوں نے بھی کہا کہ موسیٰ تم پہلے اپنا کرتب دکھا لو جو تم نے کرنا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, آپ ہی پہلے کر لو. اب قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی وہ جو ان کے پاس رسیاں تھیں یا جو کچھ بھی تھا وہ کرتب کیا, وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن کر وہاں پورے دربار میں بھاگنے لگ گئے, بھاگنے دوڑنے لگ گئے. اب جناب موسیٰ نے جب انہیں دیکھا تو جناب موسیٰ کے دل میں خوف آیا. خوف کیا آیا کہ یہ سارے بندے اس کو دیکھ کر مزید منکر توحید نہ ہو جائیں. پھر اللہ نے وحی کی موسیٰ کو, موسیٰ تم گھبراؤ نہیں, کیونکہ یہ ہے جادو, تیرا ہے معجزہ. جادو اور ہوتا ہے, معجزہ اور ہوتا ہے, جادو اور ہوتا ہے, معجزہ اور ہوتا ہے. اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اس کو پھینکو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوٹی کو پھینکا, وہ ثعبان مبین بن گیا. جب ثعبان مبین بن گیا ان کے سارے چھوٹے چھوٹے خداؤں کو نکل گیا, سارے چھوٹے خداؤں کو نکل گیا. جب ان کے سارے خداؤں کو نکل گیا تو جو جادو کرنے والے تھے جب انہوں نے موسیٰ کا کمال دیکھا تو فوراً وہ سجدے میں گر گئے, اور سجدے میں گر کر انہوں نے کلمہ کیا پڑھا کہ آمنا برب العالمین, رب موسیٰ و ہارون. ہم موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لائے,
کہا کہ میرے پوچھیوں دسیوں بغیر تنخواہیں میں دیتا ہوں، وظیفے میں دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا کمال دے کر تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، میرے پوچھنے سے پہلے آپ نے سجدہ کر لیا، تو وہ دیکھ کر کہتے یہ کر رہا ہے کہ یہ موسیٰ کر سکتا ہے اور موسیٰ بھی اذن خدا سے کر سکتا ہے۔ تو میرے مسلمان سامعین، جناب موسیٰ علیہ السلام نے عظمت خدا کو واضح کر دیا کہ رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے، رب وہ ہے جو زمینوں کا رب ہے۔ تو اس لیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ علی کی مثال میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی ہے۔ جب ہارون کے بغیر زبان رسالت جو ہے وہ تبلیغ توحید میں نہیں کھلتی، یہی مثال ہے علی کی رسول کے ساتھ۔ آپ تو سارے جانتے ہو، جہاں 40 سال خاموشی سے گزار دیے، پیغمبر نے اعلان نہیں کیا، رسول جانتے تھے میں نے اعلان کر دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو یہ گواہ مانگیں گے، گواہ تو آیا نہیں، پیش کہاں سے کروں گا؟ لیکن جب 13 رجب کو گواہ آ گیا، ٹھیک ہے، گواہ بڑا ہو گیا، 12-13 سال کا ہو گیا، اپنوں کو سبھی کو بلا کے اعلان کر دیا۔ جو بڑے بڑے بندے بولے آسان انہوں نے آج تک اعلان نہیں کیا، آج اعلان کر رہے ہو، تیری کو رسالت کا گواہ بھی ہے، تیری کو نبوت کا گواہ بھی ہے، جب تک رسالت کا گواہ بھی ہے، نبوت کا گواہ بھی ہے۔ تو ایک کونے سے 12 سال کا علی اٹھا، یہ کہتا ہے میں محمد کی نبوت کا گواہ ہوں، یہ کہتا ہے علی تجھے کیسے پتا ہے؟ مولا فرماتے مجھ سے پوچھتے ہو، اللہ تاج نبوت پہنا رہا تھا، علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں تو کیا ہوں، چشمدید گواہ ہوں رسالت کا۔ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ پیغمبر اسلام کی نبوت کا گواہ جو ہے وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ تے گواہ تسی اسی بھی بنانے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گواہ بزدل نہ ہو، جاری نہ جائے، پھر دیکھتے ہیں کہ گواہ چشمدید ہو، پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گواہ بزدل نہ ہو، گواہ لالچی نہ ہو۔ کہ میرے نبی نے علی کو بنایا جیسے موسیٰ نے ہارون کو بنایا، میرے نبی نے بنایا۔ میرا نبی جانتا تھا کہ علی لالچی نہیں ہے، علی بزدل نہیں ہے، علی بزدل نہیں ہے، علی لالچی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، علی تو لالچ سے اتنا بے نیاز ہے جو اپنے خدا سے کہتا ہے اللہ میں علی تیرا سجدہ نہ جنت کے لالچ سے کرتا ہوں نہ جہنم کے ڈر سے کرتا ہوں، میں علی تیرا سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو علی لالچی بھی سوچ سمجھ کے بنایا، علی بزدل بھی نہیں ہے، علی تو اتنا شجاع ہے۔ سارے جنگوں کو چھوڑ دو، جنگ صفین کو دیکھو، لاشوں میں لاشیں تڑپ رہی ہیں، مل کا قمیص پہنا ہوا ہے، علی کے سر پہ کھود نہیں ہے، جسم پہ سلا نہیں ہے، لاشوں میں لاشیں تڑپ رہی ہیں، علی بازار موت میں جانے لگے۔ جناب حسن نے بابا کا دامن پکڑا، دیکھ کر کہتے بابا بازار موت گرم ہے، لاشوں میں لاشیں تڑپ رہی ہیں، آپ نے مل کا قمیص پہنا ہوا ہے، موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اب سنو گے علی کا جواب، علی کہتے کہتے بیٹا حسن تیرے بابا کو کوئی پرواہ نہیں، موت علی بھی آ جائے علی موت پہ جا پڑے، تیرے بابا کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت علی پہ آ جائے یا علی موت میں جا پڑے۔ تو یہ ہے توحید کو بچانے والے، یہ ہے عظمت توحید کا دفاع کرنے والے۔ اگر ابھی بھی یقین نہیں ہے تو اپنے اذہان کو میدان کربلا میں لے جاؤ، توحید کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے حسین قیامت ہوگی۔ آج میں آپ کے سامنے جناب اون محمد کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی اون محمد ہے نا، آپ نے سنا تھا کہ جب حسین مدینہ سے چلنے لگے تھے تو جناب حسین نے کہا رہے زینب تیرا شوہر موجود ہے، جاؤ اپنے شوہر سے اجازت لو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ جناب زینب نے اجازت لی، جناب عبداللہ نے اجازت دی، جناب عبداللہ نے اجازت دینے کے بعد کہا آقا زادی مجھے علم ہے کہ حسین کا رخ کربلا کی طرف ہے، میرے آقا حسین پہ مصائب آئیں گے،
یہ مسئلہ امامت ہے، مجھے تو ساتھ لے کے نہیں جا رہے، لیکن آقا دادی زینب مجھے پتا ہے کہ مصیبتیں آئیں گی، اور اگر کہ حسین مصیبت میں گھر جائے نا، یہ دو بچے ساتھ لے جاؤ۔ کہ جہاں جناب عبداللہ نے جملہ کہا، جناب عبداللہ دیکھ کر کہتے میں نے رسول خدا سے سنا ہے، رسول خدا نے کہا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے نا، جان کا صدقہ دیا جائے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں دادی علی کی بیٹی، یہ دونوں بچے ساتھ لے جاؤ، اگر حسین مصیبت میں گھر جائے نا تو جان کا صدقہ دے دینا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ ازادار و جناب زینب دونوں بچوں کو لے کر کربلا میں آئی۔ ازادار جب شب عاشور آئی نا، ہر بیوی اپنی اپنی کمائی سامنے لے کر بیٹھی ہے۔ کسی خیمہ میں جناب لیلا اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو لے کر بیٹھی ہے، اور رو رو کے کہہ رہی بیٹا جب صبح ہو سب سے پہلے حسین پہ قربان ہونا۔ کوئی ازاداروں کہیں جناب رباب علی اصغر کو سامنے لے کر بیٹھی ہے، کہیں جناب حسن کی بیوہ جناب ام فروا 13 سال کے جوان کو لے کے بیٹھی ہے۔ اے ازادارو جناب حسین خیام کا معائنہ کر رہے ہیں۔ یہ ازادارو چلتے چلتے جناب حسین جب بہن زینب کے خیمہ کے قریب گئے نا، حسین کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھا کے جناب زینب کہتے بیٹا اونو محمد میں نے تمہاری شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ بیٹا اونو محمد جب صبح عاشور کا دن ہونا سب سے پہلے ماموں پہ قربان ہو جانا۔ اجرکم اللہ ازادارو سب سے پہلے ماموں پہ قربان ہو جانا۔ ازادارو جب دن چڑھا عاشور کا، ازادارو جب دن چڑھا عاشور کا، جناب زینب دیکھ کر کہتے بیٹو جاؤ اپنے ماموں کے پاس، ماموں سے موت کی اجازت لو۔ ازادارو اونو محمد امام حسین کے قریب آئے، اب کہتے ماموں جان ہمیں میدان کربلا میں جانے کی اجازت دو۔ ازادارو اونو محمد نے اجازت طلب کی۔ روایت لکھنے والا کہتا ہے اونو محمد اجازت مانگتے ہیں، حسین رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اجرکم اللہ جناب حسین رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ازادارو جناب اونو محمد خیمہ میں جاتے ہیں، جناب زینب دیکھ کر کہتے بیٹا ابھی تک زندہ ہو، بیٹا ابھی تک بازار موت میں کہیں نہیں ہو۔ جناب اونو محمد دیکھ کر کہتی امی جان جب ماموں کے سامنے جاتے اجازت مانگتے ہیں نا ماموں رونا شروع کر دیتے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ازادارو جناب زینب نے فضہ سے کہا اے فضہ جاؤ جلدی کرو عباس کو خیمہ میں بلاؤ۔ جناب فضہ نے جناب عباس کو خیمہ میں بلایا۔ جناب عباس آئے، میری آقا زادی زینب کہتی عباس جاؤ میرے بھائی حسین سے کہو زینب کہہ رہی ہے میرے بیٹوں کو موت کی اجازت دے دو۔ ازادارو جناب عباس باہر آئے، امام حسین کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ جناب حسین سے زیادہ بہتر عباس کی اداؤں کو ازادارو کون جانتا ہے؟ ابھی عباس بولے نہیں تھے۔ حسین رو کے کہتی عباس میرے سامنے زینب کے بیٹوں کی بات نہ کرنا، میں جانوں میری بہن زینب جانے۔ ازادارو جناب عباس خاموش ہو گئے۔ جب بی بی نے دیکھا نا کسی طرح اجازت نہیں ملتی، میری آقا ذاتی جناب زینب کہتے فضہ جاؤ میرے بھائی سے کہو زینب کہتی ہے تمہیں میرے حق کا واسطہ بچوں کو اجازت دے دو نہیں تو زینب خیمے سے باہر ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ سینے میں ہاتھ مارنے کو ہائے اونو محمد، ہائے زینب کے بچوں۔ ازادار جب یہ بات کہی جناب حسین کہتے بہن میں اجازت دے چکا۔ ازادارو بچوں کو جناب زینب نے تیار کیا۔ ازادار جب دستار باندھنے لگے نا دونوں بچوں کو، حسین نے کہا تو لعنت بھی بولا اور کب بولا تو کہا انا للہ محمد کا کہا تو لعنت بولا۔ حسین کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ازادارو میری آقا زادی کے بیٹے تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے نا میری آقا زادی زینب نے قریب بلایا، دیکھ کر کہتے بیٹھو میری 3 باتیں یاد رکھ جان، او میں مر نہ جاؤں لڑو۔ بی بی کہتی بچہ تم میدان میں جا رہے ہو، کہیں عمر ابن سعد مل جائے نا اسے قتل ضرور کر دینا۔ دوسری بات جو بی بی نے کہی، بی بی نے کہا اگر شمر مل جائے نا اس کو ضرور قتل کر دینا۔
اگر دریائے فرات پہ چلے جاؤ، کیونکہ ماموں کا اصغر پیاسا ہے، حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ ازاداروں بچے میدان کربلا میں گئے، میرے بچوں مولا نے بچوں نے بڑی جنگ کی، دریا پہ قبضہ کر لیا، کسی نے بتایا بی بی بچوں نے دریا پہ قبضہ کر لیا، جناب زینب کہتی اللہ کرے اور محمد پانی نہ پی لے، لیکن ازاداروں زینب کے دونوں بچے پیاسے دریا سے نکل آئے۔ ازاداروں جب پیاسے نکل آئے اب جنگ کو دوبارہ شروع کیا، یا فوجیں پہنتی ازاداروں، ایک ظالم نے آگے بڑھ کر ایسا نیزہ مارا جو محمد کے سامنے لگا، ایک ظالم نے محمد کے سامنے گرز مارا، دونوں بچے زمین کربلا بھی آئے، کہتی اللہ ہم گھوڑے سے گر گئے۔ حضرت من اللہ ایک مصائب کی منزل اور بلند کر دو، آوازیں بلند ہو گئی، مجلس ہماری قبول ہو گئی۔ ازاداران حسین جب انہوں محمد نے پکارا نا، ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس چلے، ازادار جب پہنچے ایک بھائی کی روح پرواز کر چکی تھی، ایک بھائی ابھی زندہ تھا۔ حسین بیٹھ گئے، دیکھا ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، سانس کی آواز آ رہی ہے، امام حسین نے کان لگایا تو بچہ دیکھ کر کہتا باپ مولا مامو جان میری ماں کو ہمارا سلام کہنا اور میری ماں سے کہنا کہ تیرے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ اجرک من اللہ، تیرے بچوں نے پانی نہیں پیا۔ ازاداران حسین جناب ایک لاشا کو حسین نے اٹھایا، ایک لاشا کو عباس نے اٹھایا، خیام میں لے آئے۔ ازادار جب خیام میں دونوں لاشیں آ گئی نا، خدا کی قسم میدان کربلا کی تاریخ پڑھو، جو بھی شہید آتا تھا نا سب سے پہلے جناب زینب اس کے لاشے پہ جاتی تھی، لیکن جناب زینب کے شادی بچے دونوں آئے نا، بی بی زینب نہیں ہے، ازاداروں ساری بیویاں ہیں، ساری بیویاں انہوں محمد کے خون سے اپنے بالوں کو رنگین کر رہی ہیں۔ حسین نے دیکھا زینب نہیں آئی، حسین کہتے فضا میری بہن زینب کو تو بلا کے لاؤ، جناب فضا بی بی زینب کے کھانے میں گئی، جب کہتے بی بی تیرے بیٹے آ گئے، جناب زینب کہتے میں نے واپس آنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے واپس آنے کے لیے بھیجا تھا، میں نے تو قربانی کے لیے بھیجا تھا۔ جناب فضا کہتے بی بی آ کر دیکھو تو صحیح۔ ازادار جناب زینب بھائی تو کیا دیکھا، ایک طرف جناب عون کا لاشا ہے، ایک طرف محمد کا لاشا ہے۔ ازادار بی بی دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، ایک ہاتھ رکھا عون کے لاشے پہ، ایک رکھا محمد کے لاشے پہ۔ بی بی روتے کہتے بیٹا تم دونوں ہی تھے، اپنے بھائی کو بچانے کے لیے کیا قربان کروں گی۔ ازاداران امام حسن جناب زینب نے اپنے بیٹوں کو بی بی نہیں روئی۔ 11 محرم کو جب چلنے لگے ازاداروں ہر بی بی اپنے اپنے وارث اور بچوں کے لاشوں پہ گئی۔ وہ لگے کربلا کہتا 2 لاشیں ایسی تھی جو جس پر رونے والا کوئی نہیں تھا، پوچھا یہ کوئی بے وارث لاشیں ہیں؟ جناب زینب نے کہا بے وارث نہ کہو، یہ میرے بچے ہیں، مجھے تو حسین سے رونے کی فرصت نہیں۔ ازاداروں 11 کو نہیں روئی، کوفہ چلی گئی، شام چلی گئی، سال کے بعد قیدیں چھوٹی، جب سال آئے نا شہداء کے زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی، کربلا میں آ گئی، ساری بیویاں اپنی اپنی قبروں پہ گئی، زینب محمد کے قبروں پہ نہیں گئی، اپنے بیٹوں کو نہیں روئی۔ ازاداروں مدینے آ گئی، نانا کے روضہ پہ گئی، نانا کے روضہ پہ جا کر حسین کو پرسا دیا، اکبر کو پرسا دیا، اپنے بچوں کو پرسا نہیں دیا، اپنی ماں کی قبر پہ آئی، اپنے بچوں کو پرسا نہیں دیا۔ ازاداروں کافی دنوں کے بعد جب عبداللہ نے کہا نا جناب سجاد سے اب تو زینب کو کہو اپنے گھر آ جائے، ازاداروں زینب جب اپنے گھر جانے لگی، میری آقا زادی نے برقع پہنا، اب میری آقا زادی کا دل کنٹرول میں نہ رہا، جب اپنے گھر گئی